الا باللہ کے بارے میں اللہ کے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ 99 روحانی بیماریوں کا علاج ہے، 99 روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اور جس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، پریشانی، ٹینشن اور سر کے اوپر بوجھ، اذیت، اس کا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ تیسرے کلمے میں 5 کلمات جمع ہو گئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات ہیں، ان کو اپنی زندگی میں آپ شامل کر دیجیے، اور آج کی رات یہ کلمات پڑھیے گا، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی، ہم اور غم دور ہوگا، مصائب ختم ہوں گے، باطن کی ترقی ہوگی، زمین سے آسمان تک جتنی جگہ ہے بار بار نور سے بھر جائے گی، اور وہ نور پھر آپ کے لیے اسٹور کر دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا، میزان کے دونوں پلڑے الحمدللہ کی برکت سے اور اس کے اجر سے بھر دیے جائیں گے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جس میں اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ کلمات، یہ 5 کلمات، ان کو آج کی رات جتنی بار ممکن ہو اس کی تلاوت کیجیے۔ اور ایک ہے استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے۔ استغفار بیماریوں کا علاج ہے، رزق کی پوشیدگی کا سبب ہے، امراض باطنیہ کو ختم کرنے کا ضامن ہے، اور یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے دریافت۔ کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے۔ سورہ نوح اٹھائیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا، موسلا دھار بارشیں بھی نازل فرمائے گا۔ اللہ کی رحمتوں کے بھی برستے ہیں جب کوئی شخص استغفار پڑھتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں تھا، لیکن فرمایا میں اس کے باوجود دن میں 100 مرتبہ استغفار کروں گا۔ اور ایک مبارک وظیفہ جو ہر صورت قبول ہوتا ہے، یعنی ایک وظیفہ ایسا بھی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، اور ہر صورت قبول ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ درود شریف۔ درود شریف کیا ہے کہ اللہ سے بندہ عرض کرتا ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل کر۔ تو کیا اللہ کہے گا میں نہیں کرتا؟ وہ تو پہلے ہی نازل کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتا، یہ بہر صورت قبول ہوتا ہے۔ تو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے گا۔ درود پڑھنے سے زبان میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کا منہ میٹھا ہو جائے گا درود پڑھنے سے۔ درود جتنی بار مرضی پڑھیں آپ تھکیں گے نہیں۔ درود شریف پڑھنے سے آپ کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، عفت اور پاک دامنی کا ضامن ہے یہ پاکیزہ وظیفہ۔ درود پڑھنے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور جو شخص ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے ایک بار درود پڑھنے سے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنے کے عمل کو بھی آج کی شب کا حصہ بنائیں، اور آج کی شب سے ابتدا کر کے، اور اگر آپ کا یہ پہلے ہی معمول ہے تو اس کو کچھ بڑھا دیجئے، اور یہ اپنی زندگی کے لہر و نہار پر پھیلا دیجئے۔ اسی طرح ایک وظیفہ آج کی شب کا خاص طور پہ جو اس رات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، طاق راتوں میں بھی پڑھنا چاہیے، اور لیلۃ القدر کی اس مبارک شب کو بھی اس وظیفے کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ محبوبہ محبوب کائنات، حضرت سیدہ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے میں نے پوچھا حضور اگر ہم لیلۃ القدر کو پا لیں تو پھر کون سا وظیفہ پڑھیں، کون سی دعا مانگیں؟ چونکہ گھر میں بات چلتی تھی
اور آقا کریم علیہ السلام جو ہی آخری عشرہ داخل ہوتا تو حضور کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے اور ان کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تلقین کرتے، مصلوں پہ بٹھاتے اور کثرت کے ساتھ ایک ماحول ہوتا. اور آقا کریم پورا ماہ صیام ذکر و فکر میں بسر کرتے، لیکن آخری ایام کو خاص طور پہ ایک کیفیت ہوتی ہے، حضور اپنے اہل خانہ کو بھی خاص طور پہ ترغیب دیتے. تو ام المؤمنین نے کہا حضور اگر وہ لمحے جو لیلۃ القدر کے آپ بتا رہے، اعتکاف اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں، لیلۃ القدر کا ایک لمحہ بھی مل گیا تو زندگی سنور گئی. تو کہا حضور اگر مل جائے تو پھر کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ کیونکہ جب کوئی ایسی نعمت ہاتھ میں آ جائے تو بندہ چلتا ہے جتنا زیادہ سمیٹ سکے، زیادہ سے زیادہ کشید کر سکے. جس طرح کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کیا دعا کرنی چاہیے. کسی نے کہا یہ دعا مانگ لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہ ساری دعاؤں کی جامع ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب پہلی مرتبہ گئے اور کعبۃ اللہ پہ نظر پڑی تو آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اے اللہ مجھے یہ اعزاز بخش دے کہ میری کوئی دعا رد ہی نہ ہوا کرے. تو یہ انہوں نے دعا مانگی. تو مانگنے والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے. اللہ اکبر. کچھ لوگوں کو مانگنے کا ایسا سلیقہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر خاص ہی عنایت نازل فرما دیتا ہے. تو ام المؤمنین نے حضور سے پوچھا، ام المؤمنین کے دل دماغ کے اندر بھی تو بہت ساری دعائیں ہوں گی، تو کہا کہ پوچھی حضور سے لے تاکہ وہ جو حضور بتائیں گے وہ رد نہیں ہوگی اور وہ جامع ہوگی. تو کہا حضور اگر ہم لیلۃ القدر کو پا ہی لیں تو پھر ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ اکبر. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی مجھ سے درگزر فرما. بعض روایت میں عفو کریم کے لفظ میں، لیکن جو معروف روایات ہیں ان میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف فرمانے کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. ذرا یہ انداز دیکھیے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کرتا ہوں. ہم تو کسی سے ناراض ہو جائیں تو دوبارہ اتنی جلدی راضی نہیں ہو پاتے. تمام لطافتوں کے باوجود، نرم دلی کے باوجود ہمارے اندر کثافتیں بھی موجود ہیں. لیکن اللہ جل شانہ کی چوکھٹ پہ جب کوئی گنہگار آتا ہے تو وہ اس کو جتلائے بغیر کہ تو نے جرم کتنا بڑا کیا اسے معاف فرما دیتا ہے کہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا. اس کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی میرے حضور معافی طلب کرے، دست طلب دراز کرے اور مجھ سے معذرت کرے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو ایک تمثیل سے سمجھایا. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، اتنی خوبصورت تمثیل دی. فرمایا کہ کوئی بندہ صحرائی سفر پہ تھا اور اس کا توشہ خورد و نوش کا سامان اونٹ پر ہی تھا. راستے میں وہ سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت نظر آیا تو اس کے نیچے اونٹ کو کھڑا کر کے باندھ کے خود لیٹ گیا کہ میں دوپہر کے چند گرم لمحے یہاں گزار. اب تھکا ہوا تھا، نیند بہت گہری آئی. جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ وہاں اونٹ نہیں ہے. آج کل تو آپ صحرائی سفر میں بھی ہو، آپ کے پاس لوکیشن ہوتی ہے کہ اس سمجھ جائیں گے تو اتنے کلومیٹر کے بعد کوئی شہر یا کوئی بستی یا کوئی جگہ ہوگی. اس زمانے کے اندر تو کئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جانا کدھر. تو وہ اٹھا اور کبھی ادھر بھاگتا ہے 2 4 10 کلومیٹر دیکھتا ہے، پھر ادھر بھاگتا ہے، پھر ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، لیکن اونٹ نظر نہیں آیا. وہ دوبارہ گھوم پھر کے پیاس کی شدت میں ہلکان وہ اس درخت کے نیچے دوبارہ آ کے لیٹ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہے کہ ظاہر ہے یہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور میری مدد کرنے والا. جس پہ توشہ تھا، کھانا تھا، پینا تھا، وہ بھی کہیں سارے ساز و سامان سمیت غائب ہو گیا.
تو اب ظاہر ہے کہ میں موت کا انتظار ہی کروں گا. اور اس زمانے میں صحراؤں میں لوگ جان دے دیتے تھے اور ان کی ہڈیاں ملتی تھی. اس طرح لوگ قافلوں کے قافلے بھٹک جاتے تھے اور پھر وہ موت کی آغوش میں اتر جاتے. اور وہ تھا بھی اکیلا، تو وہ دوبارہ آ کے وہاں لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. اور اچانک اس کی پھر آنکھ لگ گئی. جب دوبارہ آنکھ لگی تو تھوڑی دیر سویا، پھر دوبارہ اٹھا تو کیا دیکھتا ہے، وہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے، وہ اس کے پاس کھڑا ہے. اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی، کیونکہ توشہ بھی اس کے اوپر ہے، پانی بھی، نئی زندگی ملی ہے، حیات نو ملی ہے. وہ اپنے آپ کو موت کی آغوش میں اتارنے والا تھا کہ اب بس میں چند لمحوں کا، چند گھڑیوں کا مہمان ہوں. اور اس کی زبان کانٹا بن رہی تھی، حلق خشک تھا اور کنتڑیوں میں پھل پڑ رہے تھے. کسی کو آواز بھی کیسے دے، کسی کو مدد کو کیسے پکارے، صحرا تھا. لیکن اچانک جب اونٹ دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اور انسان کو جب اچانک خوشی ملے اور توقع بھی نہ ہو تو پھر وہ جو خوشی سے اس کی کیفیت ہوتی ہے، ترک جاتا ہے مسرتوں کے ہجوم میں. تو وہ